علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کی روحانی اور جسمانی اور سماعتی تسکین بھی ہوئی ہوگی۔ تو آج یہ خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن کے موقع پر میں نے آج آپ کے لیے جن مہمانوں کا انتظام کیا ہے جو آج گفتگو کریں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے، اور ٹاپک یہ ہے کہ یورپی سیاست میں مسلمانوں کو اپنے آپ کو کس طرح مضبوط بنانا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس ملک کا ہم حصہ ہیں، اس کی سیاست میں ہمارا کیا کردار ہے۔ ہمارے اوپر یعنی کہ میڈیا کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے بھی پاکستان کی سیاست کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن جس ملک کے اندر ہم خود رہتے ہیں، جس ملک کے اندر ہماری اپنی کمیونٹی مسائل کا شکار ہوتی ہے، ہم اس کمیونٹی کی سیاست کو اگنور کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہم نے ایسا کبھی کیا ہے۔ اگر ماضی میں کسی نے کوئی ایسا کیا ہے تو اچھا نہیں کیا۔ آج معاشرے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر ہم ایک نسلی اقلیت نہیں رہے، بلکہ اب ہم اس ملک کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ 3، 4، 5 حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی 6ٹھی نسل جو ہے اس ملک میں پیدا ہوئی اور درجوان ہوئی، اس لیے اب ہم اس ملک کا بھی حصہ ہیں۔ اور ویسے بھی مسلمان کی حیثیت سے ہم جس جگہ بھی رہتے ہیں وہی ہمارا وطن ہے، کیونکہ یہ دنیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی ہے، اور پوری دنیا مسلمان کا وطن ہے، اور ہمیں اس وطن کے ساتھ وفاداری بھی کرنی چاہیے، اور اس وطن کی مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اس ملک کی ترقی میں برابر کا حصہ دار ہونا چاہیے۔ تو آج گفتگو کرنے کے لیے میں نے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے ان میں یقیناً بڑی اہم شخصیات ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں کونسلر افضل خان صاحب کو، سابق لارڈ میئر ہیں مانچسٹر کے، اور اس کے علاوہ آج کل جو یورپین پارلیمنٹ کے انتخابات کے سلسلے میں جو لیبر پارٹی کے اندر ایک انٹرنل الیکشن ہو رہا ہے اس کے امیدوار بھی ہیں۔ امیدوار تو بن گئے لیکن ابھی کچھ مراحل باقی ہیں۔ اور میں خوش آمدید کہتا ہوں مانچسٹر کے مسلمان نژاد لارڈ میئر کونسلر نعیم الحسن کو، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور خاص طور پہ اس دن جس دن امام زمانہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی ہے، اور آج ہم جشن بھی منا رہے ہیں، اور آپ کا آنا ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم پر صاحب اور ہدایت ٹی وی کے ویئرز کو، اور میں بھی جس طرح بٹ صاحب نے ذکر کیا آپ سب کو مبارکباد بھی دوں گا آج کے دن کے وسیلے سے، اور یہ میرے لیے بھی بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج بٹ صاحب نے مجھے انوائٹ ایسے موقع پر کیا ہے جب ہم جشن منا رہے ہیں، تو خوشی کا موقع ہے، تو میں بھی اس کے ساتھ آپ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور بہت مشکور ہوں ہدایت ٹی وی کا بھی کہ انہوں نے بھی اپنا مجھے یہاں پر بلا کر موقع دیا ہے کہ میں اپنے ویورز کو مبارکباد دے سکوں اور شکریہ ادا کر سکوں، اسپیشلی چتم ہل کے جو میرے بہن بھائی ہیں جنہوں نے مجھے اس موقع آج سیٹ جو عہدہ جو ملا ہے یہ انہی کی وجہ سے مجھے ملا ہے، ان کا ادا کروں گا۔ اس کے بعد پھر پورے شہر کے بہن بھائی ہیں، پھر جہاں بھی دنیا میں ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، سب کو سلام دعا بھی عرض کرنے کا موقع ملا۔ بہت شکریہ۔ مرحلہ اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی کونسلر افضل صاحب، آپ آج کل بڑا میڈیا میں آ رہے ہیں، بڑا آج کل آپ کا نام، بڑی تصاویر آپ کی نظر آتی ہیں روز، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ گئے ہی ہوتے ہیں، کوئی فنکشن کر رہے ہیں، کہیں کوئی دعوت ہے، اور ظاہر ہے کہ کمپین چلانا آپ کا حق ہے اور آپ کو چلانی بھی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے چونکہ ٹاپک ایسا اہم تھا، آپ نے بہت اہم عہدوں پر کام کیا، آپ ماشاءاللہ 4 دفعہ کونسلر منتخب ہوئے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر مختلف امور میں آپ نے کافی جو ہے تجربہ کار آدمی ہیں، اور پھر مسلمان کمیونٹی کے جو اس ملک کے اندر معاملات ہیں ان میں آپ ہمیشہ انوالو رہے، مساجد کے اندر، کمیونٹی سینٹرز کے اندر، اور آپ کی ایک اپروچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر اس شہر میں مجھے ایسا کوئی شخص نظر نہیں آیا کہ جو اس ٹاپک پہ سیر حاصل گفتگو کر سکتا اپنے تجربات کی روشنی میں۔ تو یہ جو ٹاپک آپ نے سنی لیا کہ مسلمان کمیونٹی کو یورپ کے اندر رہ کر اپنے آپ کو کس طرح سیاست میں مضبوط بنانا ہے، ہمارا یا یہ کہہ لیں کہ ہمارا سیاسی کردار کس قدر مضبوط ہونا چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
محبوب بھائی، میں بھی یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو آپ کے ویورز ہیں ان کو میں بھی اپنی طرف سے مبارکباد پیش کروں. ہمارے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا عظیم ہستی تھے، تاریخ ہے آج تک ان کے نام پہ ہوتا ہے ہمارے لیے، وہ روشن مینار ہیں وہ ہمارے لیے. تو الحمدللہ ہم اس کمیونٹی کے حصے ہیں. تو دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً یہ اسی کشمکش کا حصہ ہے. حق اور باطل کی کشمکش تو لگی رہتی ہے، یہ قیامت تک لگی رہے گی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو مسلمانوں کا ہے، پورے مسلمان دنیا پہ دیکھیں اس پہ بھی بہت سی پریشانیاں ہیں. کچھ دن پہلے میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے بات یہ کہی کہ دیکھیں ہماری تاریخ کا حصہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک مدینے سے بھائی لیا، ایک مکے سے لیا اور ان کو بھائی بنایا. تو جو غور و فکر کی بات ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کے لحاظ سے مکہ اور مدینہ ایک مختلف دنیا تھی اور ان کی تہذیب مختلف تھی، لیکن انہوں نے ان کو باندھا. کوئی برادری ان کی ایک نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن ایسا دین کا رشتہ اس کے ساتھ مضبوط کیا کہ اس کی مثال دی جاتی ہے. تو آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ آپ سیریا کو لے لیں، عراق کو لے لیں، پاکستان کو لے لیں، یہ مسلمان ایک کیسا بھائی بنا ہوا ہے، یہ کیا شکل دکھا رہے ہیں ہمیں. تو یہ وہ چیلنج بین الاقوامی طور پہ بھی ہے. لیکن جب ہم یورپ کو دیکھتے ہیں تو یورپ ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے دنیا کا. یورپ میں جو EU ہے، یورپین یونین جسے ہم کہتے ہیں، کہ یہ دیکھیں ان کے اندر کتنے اختلاف تھے، کتنے جنگیں ان کی ہوئی ہیں آپس میں، لیکن کس طرح یہ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. تو سب سے پہلا تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح مسلمانوں میں وہ اتفاق اور اتحاد کام کر سکتے ہیں جس کا ہمیں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہوئی ہے. اور دوسرا پھر یہاں پہ رہتا ہے کہ جب ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہیں پہ ہماری فیوچر ہے، اس کو ہم ایک اور نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے 2-3 بار یہاں پہ کوشش کی ہے، تو اللہ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا ہے یہاں پہ ہونے کا، کام کرنے کا، اس کو آگے بڑھانے کا، اپنا نام روشن کرنے کا، مسلمانوں کا نام روشن کرنے کا. تو ہمیں اس پہ بھی جو بڑی ویژن ہے اس کو رکھنا چاہیے سامنے. اور تیسرا پوائنٹ میں یہ شاید رکھنا چاہوں گا آپ کے لیے کہ دیکھیں 20 ملین مسلمان یورپ میں ہیں، تو یہ ایک اچھا خاصا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ جو یورپین یونین کا پوائنٹ ہے تو اس میں ایکسپینشن کا بھی آئیڈیا ہے. تو کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے ترکی کے حوالے سے بھی. اگر ترکی بھی ہمارے ساتھ مل جائے تو ایکچولی مسلمانوں کا جو حصہ ہے یہ بہت بڑا بن جاتا ہے یورپ کے اندر. تو یہ ایک کام ہے جسے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو آگے لے جانے کے لیے بھی تو پھر ضرورت یہ ہے کہ ہم اس یورپین یونین پارلیمنٹ میں زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائی وہاں پہنچیں. الحمدللہ ہمارا ایک بھائی نارتھ ویسٹ سے آلریڈی وہاں پہ ہے، اور ہم اس چیز کا بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے ہونے سے کتنے مختلف لیول پہ وہ کام کر رہا ہے. تو ہماری تو بہت اچھی مثال موجود ہے کہ ایک ہوتا ہے 2 1 11 ہوتے ہیں. تو اگر ایک اور ہم وہاں پہ بچائیں گے تو ہماری طاقت اتنی مضبوط ہو جائے گی. تو یہ وہ چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کام کا حصہ وہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم مل کے کوئی کام کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ ہمیں کامیابی دیتا ہے. جب بھی ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں تو پھر وہ کلیئر ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بھی وہ آیت دکھائی کہ وہ رسی کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن اس کے آگے کی بات بہت کم بتاتے ہیں. وہ یہی ہے کہ آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی اگر آپ نہیں کریں گے. تو یہ وہی مثال ہے کہ اگر ہم مل کے کچھ چیز کریں گے تو ہم ہر چیز کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ وہ موقع ہے، ہمیں کام کرنا ہے. بہت سے چیلنجز ہیں، یہ میں نے بین الاقوامی لیول پہ باتیں کی ہیں، لیکن گراؤنڈ لیول پہ بھی جو آپ دیکھیں ہمارے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جاب کی ضرورت ہوتی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بزنس کی چیز ہوتی ہے. یہ EDL جو ہے دیکھیں کس طرح انہوں نے ابھی 60 شہروں میں مختلف کبھی کیا ہے. جی تو یہ سارے چیلنجز ہمارے لیے ہیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جی اگر اجازت ہو تو ایک کال بھی لے لیں. جی ضرور، ان کا حق زیادہ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ساجد بول رہا مانچسٹر تو. جی ساجد جعفری صاحب. جی جی ہاں جی خوش آمدید کہتے ہیں. آج بڑی تواڈی
یعنی شکر نوازی سارا کوئی کہ تسی بڑے مانچسٹر دیاں دو اہم شخصیتاں بالیاں نے جی تے بھائی افضل دے حوالے نال میں ایک اللہ انہوں خوشامد وچ نہ لے کل ایک اسی تے دعوت سی پارٹی سی وچ رب نواز بھی سی جی تے پنجابی چ گل کرنا میرے واسطے آسانی رہے گی کیونکہ زیادہ ویور بھی مانچسٹر دے سننے والے اوتھے بوسنیا دی ساڈی ایک بھائی شمس دی مسز جڑی سالیسٹر ہے جی وہ کول پوچھا گیا کہ یورپین مسائل تے یا ترکی دے حوالے نال کیڑا بندہ تیری نظر دے وچ جڑا انہاں معاملات نو سمجھ سکدا ہے جی لہذا او دا جواب سی کہ لارڈ افضل خان. میں پوچھا ریزن، انہیں کہا ریزن ہے بندہ او چاہیے جڑا دو ویو تو واقف ہوئے، اسلامی تو بھی تے یہ یورپی معاشرت تو بھی واقف ہونا ضروری ہے. جی لہذا منو یہ جڑی گل ہے میں تواڈے چینل دے تھرو پہنچانا چاہنا نارتھ ویسٹ دے وچ کہ تسی جڑا اپنا ووٹ یا جڑا بھی دینا لیکن اپنے اس ویو نو اپنے مد نظر رکھو کہ کم از کم انہوں ضائع نہ کرو اس بندے نو جو جڑا بندہ دو ویو تواڈے اسلامی نظریات نو بھی سمجھدا ہے تے یورپین دی پولیٹکس دے اوتے بھی دی گہری نظر ہے کہ آمدے والے 20 سال دے وچ ساڈے نال کی ہونا ہے. لہذا تھینک یو ویری مچ بھائی افضل جا بندہ ساڈے سامنے بیٹھے ہے لہذا اسی نال زیادہ تو زیادہ خیالات سننے چاہنے ہیں. بہت شکریہ جعفری صاحب، اور بڑی اچھی بات آپ نے کی، لیکن ایک بات آپ پہ واضح کر دوں، یہ الیکشن کمپین کا پروگرام بہرحال نہیں ہے کہ جس میں نیکی کا کام ہے ہونے دیں. بہرحال ان کا اپنا ویو ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور ساجد جعفری صاحب ماشاءاللہ ایک اچھے جرنلسٹ بھی ہیں اور ایک دانشور، ان کا دانشور کی حیثیت سے انہوں نے جو بات کی، بات تو انہوں نے بہت اچھی کی ہے. اور اس معاملے میں یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی کوشش کی ہے کہ وہ بھی آئیں اور آ کے اپنا ویو دیں، لیکن اگر وہ آنا چاہیں اب بھی فون لائن ان کے لیے کھلی ہیں. جی لارڈ میئر صاحب، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے تاریخ لکھی ہے اس شہر کی، کہ ایک پہلی تاریخ افضل بھائی نے لکھی کہ وہ پہلے مسلمان لارڈ میئر بنے اس شہر کے، اور آپ نے دوسری تاریخ لکھی کہ آپ نے اس کو کیری آن رکھا. کہ اب یہ بات نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ایک لارڈ میئر آیا تھا مسلمان، بس وہ ٹوکن لارڈ میئر تھا، اس کو انہوں نے فارغ کر دیتا مسلمانوں بس. لیکن آپ نے جو اپنی کوشش سے ماشاءاللہ صرف یہ نہیں کہ لارڈ میئر کی حیثیت سے، اس سے پہلے بھی آپ ڈپٹی ویپ پی رہے ہیں پارٹی کے، اور یہ بھی ایک بڑا اہم عہدہ ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے جن کمیٹی کو سرو کیا ہے، اور واقعی وہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے مسلمان کمیونٹی کے لیے. تو آپ ایک اس شہر کی نہ صرف مسلمان آبادی کو بلکہ جو ہے وہ پورے شہر کو آج ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلمانوں کو یورپ کی سیاست کے اندر خود کو کس طرح مضبوط بنانا چاہیے؟ بالکل، جس طرح جعفری بھائی کو پہلے تو سلام بھی کروں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا ان کی کال کا کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی. وہیں سے بات کو بڑھاؤں گا کہ دیکھیں، ہم میں اتفاق اگر ہوگا، اچھے آدمیوں کو ہم آگے لائیں گے تو وہ راستے کھولیں گے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ٹھیک ہے میں لارڈ میئر تو بنا ہوں، مگر یہ پورے مانچسٹر میں کیا نارتھ ویسٹ میں مشہور ہے کہ میں نے ہمیشہ افضل بھائی کو شیڈو کیا ہے. جہاں گئے ان کے ساتھ دل لگا کر کام کیا، ان سے بہت کچھ سیکھا. اور انہوں نے نہ صرف میرے لیے بلکہ جتنے یہاں پر مانچسٹر میں اگر اب دیکھا جائے جو کونسلر بنے ہیں ان سب کے لیے محنت کی ہے، چاہے وہ رشم ہے، چاہے وہ لانگ سائٹ ہے، چاہے وہ لیبنزوم ہے، ہر علاقے میں اسی لیے کیا کہ ہر علاقے سے آدمی آگے آئیں. تو اگر اچھا آدمی آگے جائے گا تو ہم سب کے لیے راستے کھولے گا، ہماری کمیونٹی کے لیے راستے کھولے گا. وہ اسے پتہ ہے کہ کمیونٹی کے آدمی کیسے ساتھ آگے لانا ہے، کیسے ٹریننگ دینی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے مسلم کمیونٹی کے لیے. اگر یورپ میں ہم چاہتے ہیں کامیاب ہوں تو ہمیں اچھے آدمی آگے بھیجنے ہوں گے، قابل آدمی بھیجنے ہوں گے، جنہیں کمیونٹی کا درد ہو، جو کمیونٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں مانچسٹر میں ہم صرف 14 کونسلر ہیں، اس میں سے مگر ایک لارڈ میئر ہے، ایک ایگزیکٹو ممبر ہے، 3 اسسٹنٹ ایگزیکٹو ممبر ہیں، ایک وائس چیئر ہے. اور اپنا اسی لیے ہم آگے بڑھے ہیں کہ ہم مل کر کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ انہوں نے راستہ کھولا تھا، لارڈ میئر بنے تھے تو ہم سب کمیونٹی کو پتہ چلا کہ ہمارا آدمی بھی آگے جا سکتا ہے، کچھ کر سکتا ہے. تو کوئی وجہ نہیں کہ اگر کمیونٹی اب ساتھ دے اور ہم ابھی سے جون سا تیاری کریں تو ایک آدمی کو بھیجیں، پھر اپنے اسی طرح یہ ٹیم بنائیں اور اپنا مسلمان کمیونٹی کو آگے لے کر چلیں ساتھ میں. اور اچھا آدمی آگے جائے گا تو راستے سب کے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ. اور دل لگا کر کام کر رہے ہیں اپنا. دیکھیں نا، افضل بھائی جیسا آدمی جس نے فیکٹری ورکر کام شروع کر کے پولیس آفیسر بنے، وکیل بنے، سارے ہر فیلڈ میں ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے. ایسے آدمی اگر کمیونٹی کے آگے ہوں گے تو دوسرے دیکھ کر آپ ہی فالو کریں گے پھر. جی، آپ نے یہ جو بات ہے ایک بہت اچھی بات ہم کہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب کبھی کسی شہر کے اندر کو پاکستانی
یا مسلمان کونسلر بنتا تھا تو بہت نام ہوتا تھا، جیسے لارڈ نذیر صاحب بنے لارڈ کہ جی پہلا مسلمان لارڈ بن گئے. جب سجاد کریم صاحب ایم ای پی بنے تو پہلا مسلمان ایم ای پی، پورے جو 500 یا 700 کی وہ جو تعداد تھی اس کے اندر ایک واحد مسلمان ادھر گیا. اور جیسے کہ افضل بھائی نے کہا کہ ایک نے جا کے ایسے ایسے کام کیے ہیں، اگر 2 ہو گئے تو اسے ڈبل ہی ہوں گے انشاءاللہ. تو اچھا، اب یہ بات ہے کہ اب واقعی وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہماری کمیونٹی کے اندر شعور کسی حد تک ڈیولپ ہو گیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج سے کوئی 5 6 7 سال ایون 10 سال پہلے تک حالات یہ تھے کہ ہماری کمیونٹی کونسلر سے آگے جانے کا نہیں سوچتی تھی. اب یہ ہے کہ دیکھا جائے تو ہماری آبادی کے تناسب سے، مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے برطانیہ کے اندر اتنے ارکان پارلیمنٹ نہیں ہیں، جبکہ اگر ہم اپنے بھائیوں کو، یہودی کمیونٹی کو دیکھتے ہیں تو ان کی آبادی کے تناسب سے کئی گنا زیادہ ان کی جو ہے وہ نمائندگی ہے. تو افضل بھائی، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس نمائندگی کو ہم کس طرح مؤثر بنا سکتے ہیں، اور کس طرح تمام، یعنی کہ ہر بندہ اب کونسلر بننے کی طرف نہ جائے، بلکہ اس سے جو سینئر کونسلرز ہیں، مثلا ایک ایسا کونسلر جو پچھلے 5 دفعہ منتخب ہوا ہے، 20 سال سے وہ کونسلر چلا رہا ہے، اب کیا کمیونٹی کو اس کی جو ہے وہ خدمات کو، مزید اس کی جو تجربات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے اس کو فردر آگے نہیں پہنچانا چاہیے؟ جی، میں یہ کہوں گا محبوب بھائی کہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. اس کے مختلف کڑیے ہیں جواب کے نقطہ نظر سے. ایک تو یہ بھی ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہدایت ٹی وی ہے، یہ کس طرح اتنے اچھے پروگرام کرتے ہیں کہ اتنے اچھے موضوع پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر وہ انفارمیشن کو کمیونٹی تک پہنچاتے ہیں. تو یہ بھی ایک رول ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے تھرو ہی ہم نیکسٹ لیول پہ پہنچیں گے. تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا نمبر کیا ہے یہاں پہ، اور ہمارے پروپورشنلی ہائر لیول پہ ایم پیز وغیرہ کہہ لیں، یورپین ممبر پارلیمنٹ کہہ لیں، لارڈز کہہ لیں، پروپورشنلی ٹھیک نہیں ہیں. اور آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ دوسری یہاں پہ قومیں بھی ہیں جو اس سے چھوٹی ہیں لیکن ان کا جو نمبر ہے وہ زیادہ ہے. تو سوال ہمارے لیے پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ چھوٹے سائز ہونے کے باوجود ہم سے بہت سے آگے ہیں، تو ہم کیسے اس کو کم از کم فالو کر سکتے ہیں. تو اس کا ایک تو جواب یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت پہلے عرصے سے کام کر رہے ہیں، تو اس ٹائم کو بھی ہم بول نہیں سکتے کیونکہ وہ ہم سے کئی 100 سال پہلے یہاں سے شروع ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے سفر زیادہ طے کیا ہوا ہے. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے اتفاق کی، کہ جتنا اتفاق ہمارے اندر زیادہ آئے گا اتنا زیادہ ہم سفر طے کر سکیں گے. اور ہمیں القائی، برادرزم، ان کی لانتوں سے بچنا ہوگا، اور اپنی جو امت کا ویژن ہے اس کو لے کے چلنا پڑے گا. اس میں ہمیں طاقت ملے گی، کیونکہ اگر ہم امت کا ویژن لے کے آئیں گے تو پھر ہم مسلمان چاہے کسی بھی کونے سے ہے وہ کلمہ گو ہوگا تو وہ ہمارا بھائی بنے گا. لیکن اگر کسی ہم برادری کو لے کے چلیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ محدود ہو جائے گا، اگر کسی علاقے کو لے کے چلیں گے ظاہر ہے وہ محدود ہو جائے گا. تو یہ جو کچھ خامیاں ہیں ہمیں ان سے دور ہو کے ہمیں کمیونٹی کی سوچ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ ہم سفر زیادہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ابھی کوئی زمانہ تھا ہم 2-3 رہے تھے کونسلر یہاں پہ، اب 14 ہو گئے ہیں. اگر اسی سپیڈ پہ چلتے رہیں تو یہ پیرامڈ کی طرح پہ اوپر ایسی جگہوں سے کونسلر بنے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ بھی نہیں ہے. جی ایک کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. بڑا اچھا اہم ایک نیا سوال پیدا ہوا آپ کی گفتگو سے، لیکن پہلے کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مقصود سنسیل بات کر رہا ہوں واٹفورڈ سے. جی خوش آمدید کہتے ہیں. قطع نظر اس کے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط، آپ نے دیکھ لیا پاکستان کی سیاست میں یہاں سے کوئی آدمی ووٹ دے تو سکتا ہے، لے نہیں سکتا. لیکن بائیں ہمارے کچھ احباب صبح سے شام تک وہ پاکستان کی سیاست میں ہی ڈوبے رہتے ہیں. میرا جناب کونسل افسر صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کی یہ بے جا قسم کی سیاست، یہاں پاکستان کے متعلق بے جا سیاست ہمیں اتحاد سے دور کر رہی ہے یا قریب لا رہی ہے؟ کیا اس کے لیے ہم یورپین پالیٹکس میں مضبوط ہو رہے ہیں یا کمزور ہو رہے ہیں؟ میرا جناب افضل صاحب سے یہ سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے جی. میری ذاتی رائے اس نقطے پہ یہ ہے، اور میں نے کئی بار پبلک لیول پہ بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمیں
پاکستان کی خیر مانگنی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ جس شخص کو پاکستان کی سیاست کا شوق ہے ضرور رکھیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن پھر پاکستان جائیں اور وہاں پہ کریں، یہاں پاکستان کی خیر منگائیں، اور جو بھی ہم بہتری کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ مضبوط ہوں۔ تو جو بھائی کا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو یہاں لانے میں ہمارے اختلافات اور بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، تو میں اس حق میں اس لیے نہیں ہوں۔ ٹھیک، ایک کال اور لے لیتے ہیں پھر بات کر جاری رکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی ہلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی کون صاحب میں اور کہاں دوحہ سے؟ قطر سے بول رہا ہوں، محمد میاں۔ محمد میاں صاحب دوحہ قطر سے، جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی میرا خیال ہے آپ کا ٹی سب وی، کو جشن آپ کا ٹی مبارک وی، امام سے اسلام بہت بہت مبارک ہو۔ جی بہت شکریہ جناب، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ہم تو صبح سے شام تک جشن ہی منا رہے ہیں آج۔ آپ آپ ادھر کی آواز آئیے۔ کم آ رہی ہے۔ جی آپ کا ٹی وی آن ہے، اگر آپ اپنا ٹی وی بند کر دیں تو میری آواز آپ تک اور آپ کی آواز میرے تک آسانی سے پہنچ جائے گی۔ اچھا میں وہ ایک منقبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی اصل میں بھائی یہ منقبت کا پروگرام نہیں ہے، یہ پولیٹکس کا پروگرام ہے، تو مبارک بھی حد تک تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن معذرت چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ شاعری کا، یہ منقبت کا نہیں ہے، تو آپ سے معذرت ہے، کیونکہ ہم تو آج یورپ کی سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تو جی نعیم صاحب، ابھی جو بات ایک ان کی پہلی بات سے بھی ایک سوال پیدا ہوا تھا، اور اب جو کالر نے بات کیا اس سے بھی ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ واقعی بات درست ہے کہ اگر ہم پاکستان کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر رہ کے پاکستان کی سیاست کریں۔ جب یہاں پر آپ اپنے لوگ پارلیمنٹ کے اندر منتخب کروا کے تو بھیجیں گے، تو کیا جو پاکستان کے بارے میں پالیسیز بنتی ہیں اس میں بھی تو آپ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بالکل ہمارا کنٹریبیوشن اس میں ہوتا ہے، اپنا جو بھی کوئی فیصلے ہم کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ میں سوال کو مزید ایکسٹینڈ کر دوں کہ ہم نے آج سے کوئی 12-13 سال پہلے، 15-16 سال پہلے مانچسٹر سے ایک تنظیم بنائی کہ مانچسٹر لاہور لنک، تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ حکومت بدلی تو بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ پھر ہم نے اس بات کو پھر سے بھائی سجاد کریم نے کہا کہ جی لاہور اور مانچسٹر کا لنک ہونا چاہیے، ہم نے پھر شروع کر دیا، لیکن چونکہ وہ اس وقت افضل خان صاحب لارڈ میئر نہیں تھے اس لیے وہ کام نہ ہو سکا۔ اب آپ کے بننے سے ایک ہمیں وہ امید پیدا ہوئی ہے کہ آپ کی ابھی آپ نے، میں بات کو ناظرین کو بتاؤں گا نہیں، ایک اشارہ کرتا ہوں، آپ نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک بات کی ہے پریس آفس کے حوالے سے، تو بڑی اچھی بات کیا کہ آپ ادھر پہنچے ہیں، تو وہ چیزیں جو کہ آپ کی اپنی کمیونٹی، مسلمان کمیونٹی سے متعلق ہیں، وہ آپ نے وہ کام کیے۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے نمائندے جو ہے منتخب ہونے کے بعد جب پاکستان کے بارے میں پالیسیز بنیں تو اس میں اپنے جو مادر وطن کو سپورٹ کر دیں، انسٹیڈ کہ وہاں کی سیاست کے بیانات ادھر دیں۔ بالکل ہمیں ضرورت ہی یہ ہے کہ یہاں پر ہم رہتے ہیں، ہم یہاں کا سوچیں، اور یہاں پر جب یہاں کا سوچیں گے، آگے جائیں گے، جہاں ہم بیٹھے ہوں گے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل فیصلے بھی وہیں پر ہی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل پالیسیاں بھی بنتی ہیں، تو اس میں پھر ہمارا کنٹریبیوشن ہوگا۔ تو اس میں جب ہم لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہم لازمی بات ہے اپنے ملک کے مفاد کے لیے سوچیں گے کہ ہمارے ملک کو کیسے اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور ابھی آج جن کی بات کرتے ہیں، بات تو یہ ہوئی کہ کون سا جنرل صاحب تھے، کمرشل اٹیچی تھے، ویلفیئر اٹیچی تھے، تو ہم لارڈ میئر پارلر میں لارڈ میئر کے ساتھ بیٹھے، پوری یہ گفتگو کی، پاکستان کی تجارتی نقطہ نظر سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ٹریڈ ڈیلیگیشن آ رہی ہے کیا ہو سکتا ہے، ہم وہاں پہ جا کے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر کسی مقام پہ ہوں گے نا تو آپ کر سکیں گے۔ ہمارے نا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ہم اپنے آپ کو اوپر پہ لائیں نا، کسی جگہ پہ ہوں گے تو کچھ کر سکیں گے۔ بالکل، اس بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہوئے، اب مجھے پتا آپ نے بریک لی جانا ہے، نہیں اس میں یہ کہ جو بہت امپورٹنٹ جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا 4 سے لے کر 6 تک یہاں پر پاکستان کا ایگزیبیشن ہو رہا ہے، پاکستان کی ایشیا کا ایگزیبیشن برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں ہو رہا ہے، جو کہ امپورٹنٹ ہے، ہماری کمیونٹی کا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس میں ہم نے اسی لیے آج میٹنگ کی تھی، اسی لیے کونسل جنرل صاحب آئے تھے اور ویلفیئر اتاشی اور کمرشل اتاشی صاحب آئے تھے ہمارے 4 سے 6 جولائی۔ ہاں جی، یہاں پر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، اس عمران رضوی کالنگ، کیسے جناب؟ عمران رضوی۔ ہاں عمران رضوی صاحب جی۔
जी, मैं पहले तो अपने अफजल साहब और नईम साहब लॉर्ड मेयर बैठे उनको मुबारकबाद देता हूँ because he is become our Lord Mayor Manchester और of course अफजल खान साहब भी बैठे and his perspective standing for the European elections. Main question ये है obviously आपने जो सवाल रखा था Muslims in European politics किस तरह कर सकते हैं. I think we have a very good opportunity. इस बहुत बड़ी opportunity है मुसलमानों के in the northwest to stand and support the strong candidates और जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड है. आपने अभी मेंशन करे थे अपने प्रोग्राम में एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस डज काउंट महबूब साहब और इस चीज को आपको हाईलाइट करना पड़ता है. जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें आना चाहिए बिकॉज वो कम्युनिटी की भी और जो होस्ट कंट्री है उसकी भी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर करेंगे. सो आई थिंक अफजल खान इज द राइट बेस्ट कैंडिडेट फॉर द नॉर्थ वेस्ट एंड आई एम 100% supporting him. And everyone I will welcome to support Afzal because of his credentials. दूसरी बात सवाल ये that Afzal Khan को पता है that as a European, if inshallah he gets elected, जो violations हो रहे हैं on human rights, the European Union को भी इस पे उठाना चाहिए, like Yemen में, Libya पे, in Syria. We need to raise some of these issues. इस पे मैं चाहता हूँ that Afzal भाई कुछ बताएंगे. That's so important and violations of human rights. ज़रूर, बहुत शुक्रिया इमरान रिजवी साहब आपका. And of course, welcome Afzal Khan, and he will be the best candidate. और इंशाल्लाह सब व्यूज उनसे यही ना सुनते यहाँ पर थोड़ा सा आपके साथ है, थोड़ा सा इमरान भाई इख्तलाफ करूँगा कि ये हमने कोई इलेक्शन कैंपेन का जो है वो प्रोग्राम नहीं है. बहरहाल आपकी जज्बात हैं, आपने उनको जो है वो अपनी तरफ से मुकम्मल जो सपोर्ट दी है, अच्छी बात है. और यही तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो मिलजुल कर जो आपस में इत्तेफाक से बात करे. जी, एक सवाल ये है कि वो इमरान का सवाल बाद में करते हैं क्योंकि मेरा सवाल जो है काफ़ी देर का मैंने रोका हुआ. ये ना हो कि मैं भूल जाऊं. तो वो ये है कि नहीं भाई, आपसे भी, आप दोनों से सवाल, आप दोनों जवाब दीजिएगा कि क्या जो हमने यहाँ पे रह के एक चीज़ ये नोट की है कि हम अपने आप को पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं और फिर वो अरबी मुसलमान है, वो ईरानी मुसलमान है, वो सोमाली मुसलमान है. हम उनको अगर गुज़रते हुए सलाम भी करते हैं तो समझते हैं कि हम कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं, कुछ जैसे शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं. तो क्या ऐसे नहीं है कि अब हमें, चूँकि जनरेशन्स हो गई रहते हुए, 5-5, 6-6 जनरेशन्स हो गई कुछ लोग कौमों को, मुसलमानों को इधर रहते हुए, तो क्या हमें यहाँ पर एक मुसलमान मुआशरा तश्कील देने के लिए उन दूसरी ममालिक से आए हुए मुसलमानों के साथ भी एक लिंक को मजबूत बनाने की ज़रूरत नहीं है? और उससे क्या उनके बनने से मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि हमारी तादाद और हमारा जब कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो उससे हमारी तादाद में और हमारी ताकत में इजाफा होगा. मैं आपको ये कहता चलूँ कि जिस तरह पाकिस्तानी या सबको खुशी हुई है मेरे लॉर्ड मेयर बनने की, इसी तरह दूसरी कम्युनिटीज़ को भी बहुत खुशी हुई है. जितने मुझे कार्ड्स आए हैं, मुबारकबाद के मैसेजेस आए हैं, और मेरी थीम भी इससे यही है, कम्युनिटी कोहेजन, ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स. तो नहीं, दूसरे हम ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेकर सबको रिप्रेजेंट करें. और बहुत अच्छा हमारी जो कम्युनिकेशन दूसरी कम्युनिटी के साथ जितने हमारे ताल्लुकात हैं, जो अपना बिल्डिंग ब्रिजेस का काम जो अफजल भाई ने किया था अपने दौर में, अब इंशाल्लाह कैरी ऑन. और वही अब काम आ रहे हैं कि वो लोगों ने जैसे ही देखा मैं बना हूँ लॉर्ड मेयर, तो लॉर्ड मेयर ऑफिस इज़ bombarded with appointments. वो भी याद करेंगे लॉर्ड मेयर. वो उन्हें ये वक्त पड़ गया. तक तो पहले कोई याद कर रहे हैं. अब फिर उन्हें याद आ गया वो दोबारा. जी, अफसल भाई आपका क्या ख्याल है जो अभी मैंने सवाल किया है कि क्या हमें दूसरे ममालिक से आए हुए मुसलमानों के साथ अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना चाहिए? मैं तो पहले गुफ्तगू में ये कह चुका हूँ कि हमें अलकाई जो है, जो ब्रादरिज़म है, इन लानतों से बचने की ज़रूरत है. उसकी वजह यही है कि हम तकसीम होते जाएंगे. जितने तकसीम होते जाएंगे उतने कमज़ोर होते जाएंगे. तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वसी करें. तो उसका पॉइंट यही है कि जितने भी मुसलमान हैं, हमारी खुशनसीबी है कि इतने सारे मुल्कों से मुसलमान यहाँ पे आबाद हैं. तो ये मौका हमें पाकिस्तान में नहीं मिल सकता, ईरान में नहीं मिल सकता, इराक़ में नहीं मिल सकता, किसी और जगह पे नहीं मिल सकता. शायद कुछ जगह है तो वो मक्का मदीना हो सकता हो कि उसमें मुख्तलिफ हर कोने से मुसलमान वहाँ पे होता है. तो इस पर हमें मजबूत करना चाहिए. लेकिन इसके साथ जो नईम भाई की बात है वो ये है कि हमें इससे आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ यहाँ पे हैं
ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں. جب یہ تعلقات مضبوط ہوں گے تو سمجھیں ہم بھی مضبوط ہو رہے ہیں. جب بھی ہمیں ضرورت ہوگی ساتھی کی تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ ہمیں آؤٹ ورڈ لک کرنے کی ضرورت ہے. ہماری مسجد کا اس میں رول ہے, ہمارے انفرادی طور پہ ہر ایک کا فرض ہے, ہم سفیر ہیں اسلام کے بھی. تو اس نقطہ نظر سے بھی ہمیں کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ جو کچھ EDL ہے, نیشنل فرنٹ ہے, برٹش نیشنل پارٹی ہے, یہ سارے جو تنظیمیں ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا اور اچھا حل یہی ہے کہ ہم خود آگے قدم بڑھائیں دوسروں کی طرف. تو وہ دیکھیں گے بھائی ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی خیر چاہتے ہیں, ہم بھی بہتری چاہتے ہیں, اور ہمارا اتنا ہی حصہ ہے جس کو ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کسی عہدے پہ ہوں گے تو یہ آٹومیٹک چیز نظر آ رہی ہے کہ بھائی یہ واقعی ہی حصے کے ہیں, اس لیے اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ لاقائیت جو ہے, جی ایک کال لے لیں پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, اور آپ کے مہمانوں کو بھی السلام علیکم. اور آپ کی گفتگو سے ہم ماشاءاللہ اویئرنیس آ رہی ہے, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. میں محمد علی لندن سے بول رہا ہوں سر. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا بھائی. پہلے تو امام حسین کے اپنا علیہ السلام کی سب کو مبارک, اور آپ کو بھی. جی بہت شکریہ جناب, آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک. تو دیکھیں افضل صاحب سے میں تھوڑی سی ایک آدھا منٹ لینا چاہتا ہوں افضل صاحب سے. جی ضرور. کہ افضل صاحب آپ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا ہے اور اس کو اچیو کرنا چاہیے, اور ہم آپ کی گائیڈ لائن کے اندر ہی کام کریں گے. لیکن میں آپ سے چھوٹا ہوں, میں تجویز ہی دے سکتا ہوں, اگر آپ برا نہ منائیں. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مسلمانوں کی جو کلمہ گو کمیونٹی ہے, جو انٹلیکچوئل کمیونٹی ہے, اس کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیں, ان کی ایک باڈی بنا دیں پلیز. اس باڈی کو یہ ٹاسک دیں کہ ہمیں تجاویز دیں. ہم وہ جو تجاویز وہ آپ کے لیے پالیسی لے کریں گے, اس پالیسی کو 5 سال کے لیے آپ رن کریں. کوئی بھی عرصہ رکھ لیں, 1 سال کا, 2 سال کا یا 3 سال کا. وہ جو تجاویز جو ہمارے انٹلیکچوئلز کلمہ گو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, شیعہ ہے, وہابی ہے, دیوبندی ہے, کوئی بھی ہے, ان کی روشنی کے اندر مسلمانوں کی یورپ کی جو پالیسی ہے, آپ لوگ آگے ہوں گے. وہ لوگ آپ نے ان کی تجاویز کی روشنی کے اندر اس پالیسی کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میڈیا بھی ہمارے پاس ہے, ہدایت ٹی وی بھی ہے, اور بہت سارے مسلم چینلز ہیں. ہم مل کے یورپ کے اندر ہم مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ واپس لا سکتے ہیں, اگر افضل صاحب یہ کوشش کریں. میں آپ کے لیے حاضر ہوں, اور بھی لوگ حاضر ہیں. ہم جس طرح آپ ہم کو گائیڈ لائن دیں گے, ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, آج بھی اور کل بھی. تو اپنا دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ محمد علی صاحب کی تجویز جو ہے بہت اچھی تجویز ہے, اور یہ تجویز یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے پاکستان کونسلیٹ میں بھی ایک دفعہ ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی, اور اس پہ عمل بھی شروع ہوا تھا. لیکن پھر وہی روایتی جو لیڈر تھے, وہ ان کی کچھ مفادات تھے, یا وہ ہر بندہ چودھری بننا چاہتا تھا. اچھا بات یہ ہے محمد علی صاحب, ایک تو بات جہاں تک تو ہدایت ٹی وی کا معاملہ ہے, آپ نے دیکھ لیا کہ ہدایت ٹی وی نے آپ کے لیے ایسے پروگرام پیش کیے ہیں جس سے کمیونٹی کی رہنمائی بھی ہوتی ہے. آپ نے خود اس بات کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ ہمیں جو ہے سوچنے کے لیے ایک موقع ملا. ہم نے تو یہ ہدایت ٹی وی نے تو یہ بیڑا اٹھا لیا ہے, کیونکہ ٹی وی چینلز کے بارے میں خاص طور پہ اردو کمیونٹی کے جو ایشین کمیونٹی کے ٹی وی چینل تھے, ان کے بارے میں ایک بات جو تھی وہ مشہور ہو گئی تھی کہ یہاں پر تو سوائے جادوگری کے اور یہاں پہ تویز دھاگے کرنے والوں کے یا قسمت کا حال بتانے والوں کے, تو کہتے ہیں کہ جس نے کبھی وضو کا بھی نہیں پتہ کہ کس طرح کیا جانا, وہ بھی اٹھ کے خواب نامے بتا رہا ہے. لیکن یہ چیزیں ہیں کہ ایک ہدایت ٹی وی نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم ہم اپنی کمیونٹی کے اندر اویئرنیس پیدا کریں. اور اس کے لیے مجھے انہوں نے جو دعوت دی, اور ساتھ یہ انہوں نے باقاعدہ اس بارے میں ڈسکس ہوا, کئی دن تک ڈسکس ہوتا رہا یہ معاملہ کہ پروگرام کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے, ہم اپنی کمیونٹی کو کس طرح اویئرنیس دے سکتے ہیں. مذہبی تعلیم ایک اہم چیز ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ ہونی چاہیے. لیکن ساتھ میں یہ بھی تھا کہ ہم کمیونٹی کو اس سیاست میں کس طرح جو ہے انوالو کریں, ان کو کس طرح جو ہے گائیڈ کر سکیں, اور اس کے لیے مشاہیر کو کس طرح بلائیں. آپ ظاہر ہے کہ قوم کے منتخب نمائندے ہیں, آپ سے پہلے بھی لوگ آئے, آپ ایک دو دفعہ پہلے بھی تشریف لائے, اور اس سے آ کے لوگوں کو کچھ اویئرنیس ملی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قوم کو یہ کہیں کہ آ کے یہاں پر تقریریں کرو,
تقریر تو ہر بندہ کرے گا، لیکن جب ان کو 500 بندہ اگر ادھر بیٹھا ہو تو ان کو یہ کہیں گھر جا کے ایک ای میل بھیج دو اپنے MP کو، اور جب 20 25 30 ای میلز ایک ٹاپک پر ایک MP کو چلی جائیں گی تو اس کی قانونی اور اخلاقی مجبوری بن جاتی ہے کہ اس کے اوپر سٹیپ لیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا سوال اس حوالے سے ہم نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنا دے اور وہ پالیسی بنائے دانشوروں کو، یہ تجویزیں پہلے بھی آتی ہیں اور بڑی اچھی تجویز ہے، ان کے اوپر تو آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تجویز جو ہے یہ اچھی تجویز ہے، کوئی بری تجویز نہیں ہے۔ لیکن سوال ہے کہ کمیونٹی کو جنریٹ کیسے کیا جائے کہ جو پالیسیز بنے ان پالیسیز کے اوپر جو ہے وہ، یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کسی سنگر کا یا قوالی کا پروگرام ہوتا ہے، 5 پاؤنڈ کی ٹکٹ لے کے وہاں پہ جانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، کہتے ہیں مفت کی ٹکٹ بھی لگ جائیں گے، لیکن وہاں پہ جا کے ایسے 500 لٹا دیں گے۔ تو یہ روش جو ہے کمیونٹی کی، اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، ڈیولپ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ پہلے میرا خیال ہے اس بارے میں اس کا طریقہ جس طرح آپ نے اب یہ شروع کیا، آپ نے آغاز تو کر دیا ہے نا کہ بھئی اویئرنیس ہونی چاہیے، جتنی زیادہ اویئرنیس کمیونٹی میں ہوگی اور تھرو دی پروگرامز لائک دس اگر ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ اب دیکھیں نا شروع کہاں سے ہوا تھا کہ 2-3 کونسلر تھے، پھر اب 14 ہوئے، اب نیکسٹ ایئر انشاءاللہ 3 اور بنیں گے۔ 3 ایسے علاقوں سے آئے، لانگ سائڈ سے نہیں، موسٹن جیسے علاقے سے ہماری بچی جو ہے بہن ایک وہاں سے ابھی سلیکٹ ہوئی ہے، ایک برنس سے سلیکٹ ہوئی ہے۔ تو یہ علاقے اب دوسرے علاقوں میں بھی پھیل رہے ہیں، یہ صرف چیتم اور لانگ سائڈ تک نہیں رہ گئی بات، اب مانچسٹر میں ماؤتھ سائڈ میں ہمارے ہیوب میں ہماری بہن ہے، عورتیں بھی حصہ لے رہی ہیں، تو گوٹن میں بھی ہے، ہاں۔ تو اب اپنا 14 سے 17 اس طرح بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، مگر اس میں یہ کہ اتفاق ہونا اور مل جل کر کام کرنا، کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کام کرنا جس میں کمیونٹی کا فائدہ ہو، انڈیویجول نہیں۔ ایسے لوگوں کو بالکل سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جو انڈیویجول بیسس پہ اپنے لیے خالی کام کر رہے ہوں۔ اب ہم مل جل کے کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مانچسٹر کی حد تک یہ خوشائند بات ہے، آپ دونوں مانچسٹر سٹی کونسل یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک میرا خیال ہے کہ جتنا اتفاق اب جو ہے کونسلز کے اندر نظر آ رہا ہے اس سے پہلے نہیں نظر آیا، اور دیگر جو ہیں وہ کونسلیں ہیں اور جہاں پہ ہمارے کونسلز ہیں، خاص طور پہ ہمسایہ جو اولڈم راچڈیل وغیرہ ہیں، ہم ان سے آپ سب کونسلر بھائیوں سے یہ جو ہے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے اندر اسی طرح کا اتحاد پیدا کریں۔ اور رہی بات یہ ہے کہ میں یہ وعدہ لے لیتا ہوں دونوں بھائیوں سے آج کہ آپ کو اگر کسی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو کم از کم یہ 2 تو ساتھ دیں گے، باقی 12 سے بھی میں مل لوں گا کہ ان سے بھی یہ بات ہم منوا لیتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی اگر گائیڈنس کی ضرورت ہو تو یہ کم از کم یہ 2 بھائی جو ہے نا جی وعدہ کرتے ہیں، بالکل ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں، کروڑوں عوام دیکھ رہے ہیں آپ کو، بالکل جی یہ ہمارے اپنے لیے ہے، ہم کسی کے لیے تو نہیں کرتے، ہم کریں گے۔ اچھا افضل بھائی جی آپ کچھ؟ میں یہ کہنے لگا تھا کہ مجھے اپنا برٹش مسلم میریج سینٹر سے ناصر بھائی نے جو ان سے اپنا پہلا جمعہ پڑھنے کے لیے جب دعوت دی تو میں نے ان سے کنڈیشن یہی رکھی تھی، میں نے کہا کوئی 10 بھائی بھی اکٹھے کریں وہاں پر جمعے کے بعد۔ جمعے میں تو آپ جو کہیں گے، جو امام صاحب کہیں گے وہ سب سنیں گے، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ تو انہوں نے وہ کیا، 10 بزنس مین اکٹھے کیے۔ میں نے ان سے جا کے صرف اتنا کہا کہ دیکھیں ہماری کمیونٹی میں لیڈرشپ کی بہت ابھی جان سے کمی ہے، ہمیں چاہیے یہ کہ ہم کوئی بزنس فورم سیٹ کریں۔ بزنس فورم ایک ایسا ہے کہ جو آپس میں جب اکٹھے ہو کر ہم نے فنڈنگ بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ہم نے پروجیکٹ سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بیکنگ کی بھی ضرورت ہوگی ہمیں۔ دیکھیں خالی باتوں سے تو کام نہیں چلتا ہے نا، پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بہت اچھے ماشاءاللہ بڑے کامیاب بزنس مین ہیں اس وقت مانچسٹر میں، جو کہ اگر تھوڑا سا بھی اپنا کنٹریبیوشن کریں اور مل کر ہمارے ساتھ کام کریں اور وہ بزنس فورم سیٹ اپ ہو جائے تو اس سے جون سا ایک لیڈرشپ مل جائے گی۔ ابھی اس وقت ہمارے پاس وہ نہیں ہے، پولیٹیکلی بھی ہے، افضل بھائی لیڈ کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے سٹی کونسل میں بھی کہ ہی از دی ون، ہمیں پتہ۔ ماضی میرا خیال ہے یہ پہلا ٹھوس کام ہوا ہے، ماضی میں جو بزنس فورم ٹائپ چیزیں بنی ہیں وہ اخبار کی خبر کی حد تک کی تھیں، جب ان سے کوئی بات کرتے ہیں۔ اچھا افضل بھائی، ابھی ہم ایک دوسری کمیونٹی کی بات کر رہے تھے کہ وہ اقلیت میں ہوتے ہوئے بھی ان کی نمائندگی زیادہ ہے، اس کے اندر ایک چیز آپ نے دیکھی ہے کہ ان کے اپنے ادارے ہیں اور وہ اپنے اداروں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اندر سپورٹ کا وہ چیز ہے، اس کا فقدان ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مثلا فرض کیا ہمارے جو ٹی وی چینل ہے، ہمارا جو ہے وہ اخبارات ہے ہمارے جو مسلم کمیونٹی کے، کوئی ضروری نہیں کہ اردو کے اخبارات ہیں، انگلش کے اخبارات بھی ہیں، تو ان کو جو ہے اتنا حصہ نہیں ملتا، ان کو اپنی جو حصہ جو ہے وہ اکیلے مانچسٹر ایوننگ نیوز کو ملتا ہے، وہ مانچسٹر کے 20 اردو یا مسلمانوں کے 20 اخبارات کو بالکل اس میں سے اس کو 20% بھی نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو آپ نے لارڈ میئر صاحب نے تجویز پیش کی ہے کہ ایک تو بزنس فورم ہو،
اور ساتھ یہ ہے کہ مانچسٹر کی سطح تک ہم ایک انٹلیکچول فورم اگر بن جائے مسلمانوں کا، جس کے اندر جو ایک مشاورتی آپ کو جو منتخب نمائندے ہیں، جو اہم معاملات ہیں ان پر مشاورت کرے، تو یہ بھی تو ایک پازیٹیو کام ہوگا۔ علی بھائی نے یہی تو مشورہ دیا ہے ہمیں۔ جی جی، اس میں بہت وزن ہے، کیونکہ اس میں جو ایک پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ اس اتنے بڑی وسیع چیز میں کام کر رہے ہیں، اس کام کرنے کے پیچھے پالیسیز ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے جو کریں۔ تو ظاہر ہے جو آگے کر رہا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہوگا، تو وہ پیچھے بیک اپ ہوگی کمیونٹی کی، تو وہ اس ٹھوس بیس پہ پھر چیز پالیسی بن کے سامنے آئے گی، تو پھر اس کو آگے امپلیمنٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو دوسرا بھی آپ نے جو اشارہ کیا ہے دوسری کمیونٹی کے حوالے سے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایکچولی ریئلی آرگنائزڈ ہیں۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج کیا ہو رہا ہے، وہ ابھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ 20 سال بعد کیا ہوگا، تو کیا ٹرینڈز پیدا ہو رہے ہیں، کہاں پہ پروجیکشن جا رہی ہے، تو اس چیزوں کا بھی وہ بندوبست کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ ہے دور اندیشی، تو ہمیں اس پہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہاں اس لیول پہ آئیں اور مل کے کام کریں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک حصہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر فیلڈ میں ایکسپینشن کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بہت سے اچھے بچے ہیں، قابل ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کو کامیاب کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مختلف فیلڈز میں آگے جائیں۔ تو جتنے وہ زیادہ ہوں گے اتنا وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے، اتنے ہم زیادہ مضبوط ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ 73 میں، آج سے 40 سال پہلے، ترجمان القرآن میں ایک مضمون لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ ایک مخصوص کمیونٹی نے 100 سال پہلے پورے 100 سال کی پلاننگ کی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا کی 2 بڑی قوتیں ہیں، سوویت یونین اور ریاستہائے متحدہ امریکہ، اور ان دونوں کی آپ پارلیمنٹس اور ان کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کی اگر ریشو دیکھیں تو ان میں 87% ایٹ لیسٹ یا تو ان کے اپنے بندے ہیں یا ان کے زیر اثر بندے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمیں آج کے بارے میں سوچیں، ہمیں فیوچر کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ لیکن جو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم ہم سے کئی ہزار سال بڑی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی پلاننگ اور ان کا تجربہ بھی کئی ہزار سال کا ہے زیادہ ہے۔ تو ہمیں جو ہے جدید دنیا میں جو تیزی پیدا ہوئی ہے یا ایجادات ہوئی ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے میرا خیال ہے کہ اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیں تو زیادہ سپیڈ سے یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ کوئی شک نہیں، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ہے۔ ایکچولی ہم جا رہے ہیں، ایک چیز ہمیں ضرور ہے، جب ایک طرف شروع کر دیتے ہیں نا پھر لائن لگا دیتے ہیں، سو دیٹس پازیٹیو چیز ہے ہمارے اندر، ہمیں صرف اچھائی کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، وہ بات کر سکتے ہیں پلیز؟ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں رضوان ہوں، میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ جی بسم اللہ کیجیے جی، آپ آن دیے رہے۔ اچھا السلام علیکم بھائی، میں بہت اچھی ٹاپک آپ نے چوز کی، اسپیشلی یہ جو مسلم کمیونٹیز کے لیے آپ جو سوچ رہے ہیں، اس میں خالی یہ آپ سے پوچھنا تھا اور افضل بھائی سے اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو جیسا کہ ولیج کا یہ جو ہوا ہے ابھی اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے اندر اپنے معاشرے سے یعنی ہمارے شیعہ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسے اشتہارات آئے ہیں کہ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں یا ہم اس چیز کے اگینسٹ ہیں؟ کیونکہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے کچھ نہیں آیا نا، کوئی ایسی اخبار میں ایسی کوئی خبر نہیں آئی کہ اپنی کمیونٹی نے بھی کچھ کمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں۔ ہاں نہیں، میرا خیال ہے کہ مسلمان کمیونٹی نے سب نے کیا اور یونانیمس آلموسٹ کیا ہے اس ہاں، ہم نے اسی دن پروگرام کیا تھا اس دن، بلکہ آپ بھی اس پروگرام میں تھے، نصر اللہ مغل صاحب تھے۔ نہیں لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ جو جس طریقے سے جیسا اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اس کے اندر سے کئی لوگ اٹھ رہے ہیں، ریسنٹلی جو ہے ضرورت پر بھی کچھ لڑائی ہوئی تھی سیریا کے ڈیمونسٹریشن میں، سیریا کا جو ڈیمونسٹریشن ہوا تھا نا ضرورت پہ، آپ نے سنا ہوگا؟ جی جی یاد ہے آپ کو؟ جی 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 ہلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے جی، ہم سن رہے ہیں۔ جی ہاں، سیریا کا ایک ڈیمونسٹریشن ہوا تھا ضرورت پر، وہ جو ہے نا وہ انجم چودھری کے کچھ لوگوں نے وہاں پہ ڈیمونسٹریشن کیا، پھر اس کے اندر لوگوں نے شیعہ کافر اور وہ نعرے بھی لگائے تھے سارا کچھ۔ تو ہم لوگ 4 لوگ تھے جو جا کے بات کرنا چاہے اس سلسلے میں کہ یار یہ اسلام کے اندر آپ لوگ پھوٹ ڈال رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بہت ہی اگریسو تھے اور پھر کافی لڑائی ہو گئی ادھر، آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا۔ ہاں وہ بات یہ ہے نا کہ میرا خیال ہے کہ وہی بات ہے کہ ایک جو سانپ جو سامنے سے آ رہا ہوتا ہے اس کو تو آپ اس کو اویئر ہو جاتے ہیں،
اس سے تو آپ خطرہ کی بو سونگھ لیتے ہیں، لیکن جو آستین کا سانپ ہوتا ہے وہ زیادہ ڈیمیج کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر سے بھی ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے جو مسلمان کے روپ میں مسلمان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اس پوائنٹ پہ بھی ایکچولی کافی کام اب ہوا ہے اس بار. جی مسلم کاؤنسل آف بریٹن نے ایکچولی چیلنج کیا ہے BBC کو کہ آپ کو انجم چودھری ہی مسلمانوں کا نمائندہ نظر آتا ہے، جی کیوں آپ اس ایسے شخص کو جو زہر اگلتا ہے مسلمانوں کے خلاف ہی نقصان کر رہا ہے اور دوسروں جو گروپس ہیں ان میں بھی انتشار پھیلا رہا ہے، آپ کیوں اس کو اتنا ایئر دے رہے ہیں، آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ تو اس بار اس چیز کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ بھائی نہیں، وہ ہمارا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، نہ ہی یہ اسلام ہے. تو یہ متفقہ طور پہ اس بار ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایکچولی گورے بھی اس کو مان رہے ہیں کہ نہیں بھائی اس بار مسلمان بھی ہلے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں. تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ اس طرح کی کوئی حرکت ہے تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ہماری پوزیشن یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں کوئی بھی کرمنل کام کرتا ہے تو اس کا یہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پوری قوم کو اس میں گیٹ دے. یہ انصاف نہیں ہے. جو جرم کرے وہی سزا پائے، یہی انصاف ہے. یہی اسی انصاف پہ چلنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. جو بھی جرم کرے وہ سزا لے. تو ہماری یہ طریقہ ہے ہمیں آگے چلنے کا. جی لارڈ میئر صاحب، پروگرام کا وقت قریب ہو رہا ہے، آپ میں بس اپنے شہریوں کو ایک پیغام دے دیں. میں پیغام بھی دیتا ہوں. میں یہ ہے کہ یہاں پر مانچسٹر ڈے جب پریڈ ہوئی تھی اس میں پریڈ کو لیڈ کرنا تھا، مگر میں پروگرام چینج کر کے بینڈ کے ساتھ، اسی کے بینڈ کے ساتھ، اور اس میں جو لی رگبی کی 4 فوٹوگرافس بچوں نے اٹھا رکھی تھی، میں نے پورے ٹاؤن میں پریڈ کی تھی، جس کو 150,000 وہاں پر کراؤڈ تھا جنہوں نے اپریشیٹ کیا تھا اس چیز کو. تو وہ مسلم لارڈ میئر تھا اس وقت، اس نے مسلم لارڈ میئر نے ٹریبیوٹ پے کیا ہے اس کو. پیغام بالکل سمپل ہے کہ ہمیں اپنی کمیونٹی میں جو ہے اپنا بہت اتحاد کی ضرورت ہے. جتنا ہم یونٹی ہم میں ہوگی اتنے زیادہ اسٹرانگ ہم ہوں گے، اور اچھے آدمیوں کو ہم کامیاب اگر بنائیں تو آگے لے کر جائیں گے. کمیونٹی کا نام بھی روشن ہوگا اور کمیونٹی کو فائدہ بھی ہوگا. بہت شکریہ کونسلر افضل خان صاحب، آپ کے لیے گڈ وشز ہیں ہماری، اور باقی جو مسلمان بھائی ہیں اس فیلڈ میں ان سب کے لیے بھی. اور لارڈ میئر صاحب آپ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں پھر ہدایت TV کی طرف سے کہ آپ نو منتخب لارڈ میئر اور یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں نوازا اور ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیغام بھی چھوڑا. نہ صرف ایک پیغام چھوڑا، بڑی عقل مندی کی بات ہے کہ ناظرین بات کو اختتام پر لاتے ہیں. اتفاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ ہی برکت رہی ہے. کوئی ایسا دانشور نہیں ہے جس نے کبھی یہ نہ کہا ہو کہ اتفاق نہ ہو. اتفاق ہونا چاہیے. اگر اتفاق ہوگا تو ہم بہت بڑے بڑے معاملات کو حل کر لیں گے. مسلمانوں کو یورپ کی سیاست کا حصہ بننا ہے، اور کس طرح بننا ہے اس بارے میں میرے مہمانوں نے بہت سی باتیں کہہ دی، میں ان کو دہرانا نہیں چاہتا. لیکن یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو امام زمانہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دیتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.